زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے بے پناہ فضل و کرم سے آج بروز جمعہ، بروز اتوار، ہفتہ واری درس حدیث کی محفل میں شرکت کی ہمیں سعادتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اسے ہم سب کی بخشش کا، نجات کا وسیلہ بنائے۔ درس حدیث کی محفلوں میں مشکات المصابیح کتاب الصلاۃ سے احادیث کریمہ کا مسلسل درس جاری ہے، اور آج میں نے تھوڑا سا عنوان بدلنے کے لیے اپنا مزاج چینج کیا ہے۔ کل جدید لذیذ عربی محاورہ ہے کہ ہر نئی چیز میں نئی لذت ہوتی ہے، ہر جدید میں لذت ہوتی ہے۔ اے بیٹا میک جا کے صحیح کرواؤ ذرا، آواز برابر نہیں ہے، اندر جائیے، بانگی صاحب ہیں وہاں۔ ذی الحجہ کا ماہ مبارک جلوگر ہے، اور اہل محبت کے قافلے تیزی کے ساتھ سوئے حرم رواں دواں ہیں۔ حرمین شریفین زادہم اللہ عزت و کرامہ کی زیارت کے لیے مسلمانان عالم انتہائی عقیدت، محبت، احترام اور جوش و ولولے کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں، اور بمبئی کی سرزمین سے بھی قافلے تیزی کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں۔ تو آج ایک بھگوڑے گنہگار ناکام غلام کو اپنے آقا کی یاد آ رہی ہے، تو اس لیے میں آج تھوڑا سا اپنے آقا حضور رحمت عالم جان عالم کے دیار حبیب کا پھر سے ذکر کرنا چاہتا ہوں احادیث کریمہ کی روشنی میں، کہ عشق و محبت کی نشانی یہ ہے کہ انسان محبوب سے بھی محبت کرتا ہے اور محبوب کے دیار سے بھی محبت کرتا ہے۔ محبوب سے محبت، محبوب کے دیار سے محبت کیے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے حضور رحمت عالم جان عالم کے دیار اقدس مکۃ المکرمہ سے اور محبت کرنا اور مدینہ منورہ سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ ان دونوں دیانوں سے محبت کے بغیر ایمان کا کمال کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ مدینہ منورہ کی باادب حاضری ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے، اور جس کی یہ تمنا نہ ہو، حضور کے دیار میں جانے کی آرزو نہ ہو، گنبد خضرا سبز گنبد دیکھنے کی تمنا نہ ہو، اور سنہری جالیوں کا دیدار کرنے کی تمنا نہ ہو، تو اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ مومن صادق تو وہ ہے جو اپنے محبوب کے دیار میں جانے کی تمنا رکھے، اور جس کے دل میں تمنا نہ ہو تو اس کو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تمنا ہو، باقی پھر اللہ کی مرضی۔
اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہوگا اور تمنا بھی ہوگی تو جانے کے اسباب مہیا ہو جائیں گے۔ اور مدینہ منورہ ایسی عظیم بستی ہے کہ کبھی بھی وہاں کفر کا غلبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بشارت دی ہے کہ دجال کی آمد کے وقت، جب دجال کا خروج ہوگا اور دنیا میں گھوم گھوم کر لوگوں کو کفر و شرک کی دعوت دے گا اور لوگ تیزی کے ساتھ کفر و شرک کو اختیار کر رہے ہوں گے، اس کی غلامی میں آ رہے ہوں گے، اس کے کرتب کو دیکھ کر، اس کے کرشموں کو دیکھ کر لوگ اس کو خدا مان رہے ہوں گے اور اس کے طاقت و قوت کا اقرار کر رہے ہوں گے، تو ایسے وقت میں بھی اللہ مدینہ منورہ کو کفر کے غلبے سے محفوظ رکھے گا اور ایمان وہاں ہوگا مدینہ منورہ میں۔ حدیث پاک میں آیا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الایمان لیأثر الی المدینہ کما تأثر الحیۃ الی جحرہا، کہ مدینہ منورہ میں ایمان سمٹ کر اس طریقے سے پہنچ جائے گا جس طریقے سے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے مدینہ منورہ کی شان کہ جب کفر و شرک کا غلغلہ ہوگا اور دجال دنیا کے گوشوں گوشوں میں پہنچ کر کفر و شرک کی دعوت دے رہا ہوگا، اس وقت اللہ عز و جل مدینہ منورہ کو جہاں دجال کے دخول سے محفوظ رکھے گا، وہیں وہاں کے رہنے والوں کو بھی کفر و شرک سے محفوظ رکھے گا۔ اور ایمان اگرچہ دنیا میں اس وقت نہیں ہوگا، مگر حرمین شریفین کو اللہ عز و جل دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا اور وہاں کے رہنے والوں کا ایمان بھی محفوظ رکھے گا۔ تو ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ پہنچے گا جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے بل کے اندر گھس جاتا ہے۔ دنیا میں انسان کہیں بھی مصیبت کرے، برداشت کرے، کہیں بھی پریشانیاں برداشت کرے، اگر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے بشارتیں ہیں، مگر مدینہ منورہ کی مصیبت برداشت کرنے کی جو عظیم اور جو زبردست بشارت اللہ کے رسول نے دی ہے، دنیا میں کہیں بھی مصیبت برداشت کرنے کی ایسی بشارت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہما سے حدیث پاک مروی ہے، آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من صبر علی لاوائها وشدتها کنت له شفیعا یوم القیامہ، اور ایک روایت میں کنت له شفیعا یوم القیامہ، کنت له شہیدا یوم القیامہ۔ دو طرح کے الفاظ موجود ہیں، لفظ شفیع اور لفظ شہید، یہ احادیث کریمہ کے اندر وارد ہیں۔ اب اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، جو مدینہ منورہ کی مشقتوں کو برداشت کر لے جائے، صبر کرے، مدینہ منورہ کی مشقت پر صبر کر لے، تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا اور میں قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دوں گا۔ جس کے ایمان کی گواہی آقا کریم دیں قیامت کے میدان میں اور جس کی شفاعت آقا کریم فرما دیں، ایسا انسان ناکام و نامراد نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے میدان میں سرخرو ہوگا، قیامت کے میدان میں کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی۔ یہ ہے مدینہ منورہ کا مقام و مرتبہ، اس لیے ہر عاشق وہاں جانے کی تمنا رکھتا ہے، ہر عاشق وہاں کے ذرے ذرے سے محبت کرتا ہے۔ وہاں کتنی ہی مصیبتیں ہوں، کیسے ہی مشقتیں ہوں، کیسے ہی دشواریوں، انسان بخندہ پیشانی برداشت کر لیتا ہے، کیونکہ وہاں کی مشقتیں، وہاں کی دشواریاں دیگر مقامات کی مشقتوں کی طرح نہیں ہیں۔ وہاں کی مشقتیں بھی بشارت افزا ہیں، وہاں کی مشقتیں بھی کامیابی سے ہمکنار کرنے والی ہیں اور سعادت مندی سے ہمکنار کرنے والی ہیں۔ مگر افسوس، میں وہاں 3 بار مجھے جانے کا الحمدللہ شرف ملا اور میں نے کئی ایسے ناہنجاروں کو، نادانوں کو دیکھا ہے کہ وہ مشقت برداشت نہیں کر پاتے، زبان سے وہی جملے نکلتے ہیں جو جملے ان سے ان کے وطن میں مشقتوں کے آنے پر نکل جایا کرتے ہیں۔ اس لیے جو شخص بھی وہاں جائے، باقاعدہ ہمارے علماء نے گفتگو کی ہے کہ مدینہ منورہ کے حاضری کے طریقے کیا ہیں، کس انداز سے حاضری دینا ہے، وہ طریقہ کار کیا ہے۔ وہاں جانے والے ہر شخص کو پہلے پڑھنا چاہیے کہ ہم وہاں کس انداز سے جائیں۔ کوئی انسان دنیا کے کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تو پہلے معلوم کر لیتا کہ بادشاہ کا مزاج کیسا ہے،
وہاں جانے کا طریقہ کیا ہے، بارگاہ کے حاضری کے آداب کیا ہیں. بغیر آداب سیکھے وہاں جاتا ہے تو پھر ایسا انسان گستاخ کہلاتا ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ وہاں جانے والے جانے سے پہلے وہاں کی حاضری کے آداب نہیں سیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں جانا ہے اور کس طریقے سے حضور کے دربار میں پیش ہونا ہے. ایسے ایسے میں نے آنکھوں کی کلیجہ پھٹنے لگتا ہے ویسے منظر دیکھنے کے بعد. اللہ ہم سب کو ادب کی دولت سے مالا مال فرمائے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے باقاعدہ بشارت دی کہ جو شخص مدینہ منورہ کی مشقت کو، پریشانی کو برداشت کر لیتا ہے، میں قیامت کے میدان میں اس کے لیے شفاعت کروں گا اور اس کے ایمان کی گواہی دوں گا. اور دنیا میں کہیں بھی انسان فتنے کا سامان کرے، فتنہ پھیلائے، بدعت کو رائج کرے، تو یقیناً ایسا انسان مجرم ہے کہ اس نے فتنے کو پھیلایا، بدعت کو رائج کیا. مگر وہ انسان سب سے بڑا مجرم ہے جس نے مدینہ منورہ میں کسی فتنے کو پھیلایا اور بدعت کو رائج کیا. ایک تو یہ کہ انسان خلاف سنت کسی کام کو کہیں بھی ایجاد کرے، وہ بدعتی ہے، مجرم ہے. مگر اگر مدینہ منورہ میں کہ جہاں سے سنتوں کو فروغ ملا، اسلام کو غلبہ ملا اور جہاں کی انوار سے پوری کائنات منور ہوئی، اگر وہاں کوئی انسان بدعت کو فروغ دیتا ہے اور فتنے کا سامان پیدا کرتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ لعنت خداوندی کی وعید آئی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، من احدث فیہا حدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ یوم القیامہ صرفا ولا عدلا. یہ حدیث ابو ہریرہ سے مروی ہے اور متفق علیہ حدیث پاک. حضور فرماتے ہیں جو مدینہ منورہ میں کسی فتنے کو پالے، مدینہ منورہ میں کوئی فتنہ ایجاد کرے، بدعت ایجاد کرے، تو وہ ایسا ملعون ہے کہ اس پر اللہ کی بھی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت، بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کی پھٹکار اور لعنت ایسے انسان کے اوپر ہے جو مدینہ منورہ کی بے حرمتی کرے، وہاں جا کر فتنے کو فروغ دے، وہاں جا کر بدعت کو پھیلانے کی کوشش کرے. اور اللہ کے رسول نے مزید آگے فرمایا کہ ایسا انسان ایسا بدبخت ہوگا کہ قیامت کے میدان میں نہ اس کی نفلی عبادات قبول کی جائیں گی، نہ فرض اور واجب عبادات قبول کی جائیں گی. ساری عبادتیں جو دنیا میں اس نے کی ہوں گی، چاہے وہ نفلی عبادتیں ہوں، چاہے وہ فرض عبادتیں ہوں، ساری عبادتیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی، کیونکہ اس نے مدینہ منورہ کی بے حرمتی کی، وہاں جا کر اس نے بدعت کو فروغ دیا اور بدعت کو ایجاد کیا. یہ ہے مدینہ منورہ کا مقام و مرتبہ. اور اہل مدینہ سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. جو شخص اہل مدینہ سے محبت نہ کرے اس کے دل میں ایمان ابھی راسخ نہیں ہوا، اس نے ایمان کی حلاوت نہیں پائی، ایمان کی مزے سے محروم ہے. جس کے دل میں اہل مدینہ کی محبت نہ ہو، حضور کے دیار کے رہنے والوں کی محبت نہ ہو. باقاعدہ حدیث پاک میں حضرت صعب بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو عالم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، من اراد باہل المدینہ سوءا عذابہ اللہ یوم القیامہ ذوب الرصاص اور ذوب الملح فی الماء. حضور ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اہل مدینہ کے ساتھ گستاخی کرے، اہل مدینہ کے رہنے والوں کو ڈرائے دھمکائے، ان کی بے ادبی کرے، گستاخی کرے، برائی کا خیال کرے، تو پھر اللہ اس کو قیامت کے دن پگھلا دے گا جس طریقے سے پانی میں نمک پگھلتا ہے. اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا اور سخت ترین سزا میں اس کو مبتلا فرمائے گا. یہ ہے اہل مدینہ کا مقام و مرتبہ. اس سے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ حضور رحمت عالم جان عالم کا دیار کا جب یہ معاملہ ہے تو خود حضور رحمت عالم کی بارگاہ کی حاضری کا معاملہ کس قدر سخت ہوگا. جس شہر میں حضور رحمت عالم 10 سال تک رہے اور جس شہر میں حضور کا جسد اقدس، جسد نوری آج بھی جلوہ گر ہے، اس شہر کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ وہاں کے رہنے والے معظم ہیں، وہاں کی خاک بھی قابل احترام ہے، وہاں کے ذرے قابل احترام ہیں، وہاں کے برگ و ثمر قابل احترام ہے، وہاں کی جھاڑیاں قابل احترام ہے، وہاں کی پہاڑ قابل احترام ہے، تو خود حضور کا دیار کس قدر قابل احترام ہوگا. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے اسی مقام کو بیان کرنے کے لیے یہ شعر کہا، ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید ایجا. کہ عرش کے نیچے روئے زمین کے اوپر ایک ایسا مقام، ادب کی ایک ایسی جگہ ہے، ادب کا ایک ایسا مقام ہے کہ جنید و بایزید بستامی جیسے بڑے بڑے کبار اولیاء
عظیم الشان مشائخ اعظام بھی جب وہاں پہنچتے ہیں تو اپنی سانسوں کو روک کر پہنچتے ہیں، کہیں سانس لینے میں حضور کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت امام شافعی پہنچے۔ امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، معلوم ہے آپ کو، علم حدیث میں امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، علم فقہ میں امام شافعی امام محمد کے شاگرد ہیں، امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، تو امام محمد کے واسطے سے امام شافعی امام اعظم کے شاگرد ہوئے، پوتے شاگرد ہوئے، اور پھر امام مالک کے بھی شاگرد امام شافعی ہیں۔ تو امام شافعی اپنے استاد محترم حضرت امام مالک کی بارگاہ میں گئے، جانا ہوا، دیکھا کہ ان کی بارگاہ میں حضرت امام مالک زندگی بھر مدینہ منورہ میں رہے، مدینہ منورہ سے کہیں باہر نہیں گئے، وہیں رہے وہ، ان کے بارے میں باقاعدہ احادیث کریمہ میں بشارتیں آئی ہیں، اور آپ نے جو اپنا فقہی مسلک بنایا فقہ مالکی، اس کی بنیادی تعامل مدینہ ہے، اہل مدینہ کا تعامل، اہل مدینہ جس چیز پر عمل کیا اس کو انہوں نے لیا امام مالک نے، اور فقہی مسلک ان کا بنا۔ تو امام شافعی نے دیکھا کہ بڑے زبردست قیمتی عربی النسل گھوڑے ان کے پاس بندھے ہوئے ہیں، امام مالک کی بارگاہ میں گئے، عربی نسل کے اچھے گھوڑے وہاں بندھے ہوئے ہیں۔ تو امام شافعی نے تعریف کی کہ حضور یہ ماشاءاللہ اتنے زبردست گھوڑے آپ کو کہاں سے مل گئے، بڑے قیمتی بڑے خوبصورت گھوڑے ہیں۔ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اے شافعی، اے محمد بن ادریس شافعی، جاؤ یہ سارے گھوڑے میں تم کو تحفے میں دیتا ہوں، سارے گھوڑے لے جاؤ، سب تم کو تحفے میں دیتا ہوں، یہ میرے کسی کام کے نہیں ہیں۔ کہا حضور کیوں آپ کے کام کے نہیں؟ اتنے عمدہ قیمتی عربی النسل گھوڑے تو بڑی محنت کے بعد ملتے ہیں، سب کو میسر نہیں آتے، اب کسی نے تحفہ پیش کیا ہوگا ان کی بارگاہ میں۔ تو آپ نے فرمایا یہ مدینہ ہے، مدینہ، میں مدینہ منورہ میں گھوڑے پر سواری کرنا بھی بے ادبی تصور کرتا ہوں، تو میرے کسی کام کے نہیں ہے، میں کیسے سواری کروں گا اس دیار میں۔ اور ہمارے کئی ایسے کبار اولیاء گزرے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب پہنچتے تھے تو جوتیاں اتار دیا کرتے تھے۔ اب یہ کوئی سوال کرے کہ مدینہ منورہ میں پہنچ کر جوتی اتارنا کہاں لکھا ہوا ہے، تو اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں۔ ہم کہیں گے عشق و محبت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں عشق و محبت کی ہیں۔ اب حضور سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا کہ یہ ساری چیزیں محبت کی علامتوں میں سے ہیں، یہ کہیں ملیں گی نہیں کتابوں کے اندر، اسلاف کرام کا طریقہ کار رہا۔ تو حضور رحمت عالم جان عالم کی نسبت سے مدینہ منورہ کے ذرے ذرے سے، وہاں کی خاک سے، وہاں کے پتے پتے سے محبت کرنا عین ایمان ہے، اور ہمارے اسلاف کرام نے باقاعدہ کر کے دکھایا۔ اور آپ دیکھیں کہ نعتیں لکھی جاتی ہیں تو نعت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک مدینہ منورہ کی گلیوں کا تذکرہ نہ ہو جائے، وہاں کے ذرے کا، وہاں کے خاک کا تذکرہ نہ ہو جائے۔ اور ہمارے بزرگوں نے سینکڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، لاکھوں سے کئی گنا زیادہ، کروڑوں کی تعداد میں اگر تلاش کرے تو ایسے اشعار ملیں گے آپ کو جن میں حضور کی تعریف و توصیف کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کی گلیوں کا تذکرہ ہے، مدینہ منورہ کی خاک کا تذکرہ ہے، وہاں کے ذرے ذرے کا تذکرہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ وہاں جو برکتیں ہیں وہ برکتیں دنیا کے کسی حصے میں نہیں، حتیٰ کہ کعبۃ المعظمہ مکۃ المکرمہ میں بھی وہ برکتیں نہیں جو مدینہ منورہ میں۔ اب آپ کہیں گے کہ بہت اونچی بول رہے ہیں، اونچی نہیں بول رہا ہوں، اٹھائے آپ کی کتب احادیث اٹھا کے دیکھیں، اس میں آپ کو حدیث پاک ملے گی کہ جب حضور رحمت عالم جان عالم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ منورہ کے لیے باقاعدہ دعا مانگی، اور میں نے جمعے کے بیان میں ساری چیزیں بیان بھی کی ہیں آپ کو۔ میں وہ بات یاد کر رہا ہوں جو میں نے اب تک بیان نہیں کی، کیونکہ وقت ختم ہو چکا، ابھی ایک جمعہ اور باقی ہے، اس کے بعد پھر اس میں قربانی کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہم کو بیان کرنی ہے۔ اب دیکھیں حضور رحمت علیہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دعا کیسے مانگی؟ اللہم اجعل بالمدینہ ضعف ما جعلت بمکہ من البرکہ، اے اللہ تو نے مکۃ المکرمہ میں جو برکتیں رکھی ہیں وہ برکتیں تو ٹھیک ہیں، اس سے ڈبل برکتیں تو مدینہ منورہ کو عطا فرما۔ مکۃ المکرمہ میں جو برکتیں ہیں اس سے ڈبل برکتیں تو مدینہ منورہ کو عطا فرما۔ اب بلا شبہ مکۃ المکرمہ میں کعبۃ المعظمہ ہے تو گنبد خضرا مدینہ منورہ میں ہے، مکۃ المکرمہ میں حتیم کعبہ ہے تو ریاض الجنہ مدینہ منورہ میں ہے، مکۃ المعظمہ میں اگر مقام ابراہیمی ہے تو سنہری جالیہ مدینہ منورہ میں ہے،
مکۃ المکرمہ میں اگر جنت المعلا ہے تو جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہے. مکۃ المکرمہ میں اگر جبل حرا ہے تو جبل احد مدینہ منورہ میں ہے. مکۃ المکرمہ میں اگر مقدس وادیاں ہیں تو احد کا دامن یہ مدینہ منورہ میں ہے. مکۃ المکرمہ میں اگر حج ہے تو حضور کے روضہ اقدس کی زیارت مدینہ منورہ میں ہے. اور مکۃ المکرمہ میں اگر عمرہ ہوتا ہے تو مدینہ المنورہ میں مسجد قباء ہے جہاں جا کر پاکیزگی کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے. تو یہ ساری برکتیں دیکھیں مکۃ المکرمہ میں جہاں جو بھی برکتیں ہیں اس سے 2 گنا زیادہ برکتیں اللہ نے مدینہ منورہ کے اندر رکھی ہیں. کوئی بھی مقام لے لیں، کوئی بھی جگہ لے لیں، کوئی بھی چیز لے لیں مکۃ المکرمہ کی، چاہے وہ وہاں کے مد ہوں، چاہے وہاں کے سع ہوں، ناپنے تولنے کے برتن ہوں، وہاں کے غلے ہوں، وہاں کے پھل فروٹ ہوں، وہاں کے دیگر چیزیں ہوں، جتنی برکتیں وہاں ہیں ان کے آگے سر تسلیم خم ہے. مگر اللہ نے حضور کی دعا کی برکتوں سے مدینہ منورہ کی چیزوں میں اس سے ڈبل برکتیں رکھی ہیں. یہ چیز آپ کے ذہن میں آ گئی. اب آپ دیکھیے جب حضور کی دعا مقبول ہو گئی اور مدینہ منورہ میں اللہ رب العزت نے ڈبل برکتیں رکھی ہیں تو ایک حدیث پاک آپ نے سنی پڑھی کہ مکۃ المکرمہ میں جو شخص حرم کے اندر ایک عبادت کرے تو 1,00,000 عبادت کے برابر ثواب اس کو ہے. سمجھے آپ؟ 1 رکعت نماز پڑھے تو 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے کا برابر اس کو ثواب ملتا ہے. یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں. یہ حدیث پاک سامنے رکھیں. پھر یہ حدیث پاک کہ اے اللہ تو مدینہ منورہ میں تو نے مکۃ المکرمہ میں جو برکتیں رکھی اس سے ڈبل برکتیں مدینہ منورہ میں تو رکھ. یہ دعا مقبول ہوئی. حضور کی دعا کبھی مردود نہیں ہوئی، مقبول ہوئی حضور کی دعا. اب مکۃ المکرمہ میں تو ایک عبادت کا ثواب 1,00,000 گنا زیادہ ہے. اس کے مقابلے میں 2 طرح کی حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں یہ ہے کہ مدینہ منورہ حرم مدینہ میں ایک عبادت کا ثواب 1,000 عبادت کے برابر ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک عبادت کا ثواب 50,000 عبادت کے برابر ہے. یہ پہلے کی روایتیں ہیں. پہلے حضور نے فرمایا کہ ایک عبادت 1,000 عبادت کے برابر، پھر فرمایا کہ ایک عبادت 50,000 عبادت کے برابر. پھر یہ دعا مانگی کہ اللہ تو نے مکۃ المکرمہ میں جو برکتیں رکھی ہیں اس سے زیادہ برکتیں یہاں رکھ. ہمارے علماء فرماتے ہیں اس دعا کا ثمرہ یہ ہونا چاہیے کہ مکۃ المکرمہ حرم مکۃ المکرمہ میں اگر ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے تو اس حدیث پاک کا تقاضا یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک نیکی کا ثواب 2,00,000 نیکیوں کے برابر ہونا چاہیے. کیونکہ حضور کی دعا رد نہیں کی گئی، مقبول ہوئی. اس پر ہمارے یقین اور اعتماد ہے. اور جب حضور کی دعا مردود نہیں ہوئی، مقبول ہی ہوئی ہے، تو اس دعا کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں چونکہ 1,00,000 دعا 1,00,000 ڈبل 1,00,000 گنا زیادہ ثواب مل رہا ہے تو یہاں 2,00,000 گنا زیادہ ثواب ملنا چاہیے. اور اللہ کے فضل و کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں ویسے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. ہمیں اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھنا چاہیے کہ مکۃ المکرمہ عبادت کا ثواب ملتا ہے تو مدینہ منورہ میں اللہ عز و جل جو خوش نصیب پہنچ کر اس دعا پر اعتماد کرتے ہوئے نیکیاں کرتا ہے تو اللہ ہر نیکی کے صلے میں اس کو 2,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ ہے مدینہ منورہ کا مقام و مرتبہ. اب ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، حج بیت اللہ کا موقع ہے. میں ایک حدیث پاک حج بیت اللہ کے حوالے سے پیش کر دیتا ہوں اور اس کی تھوڑی سی تشریح کروں گا. اس کے بعد انشاءاللہ محفل کا اختتام ہوگا. حضور رحمت عالم نے فرمایا من حج البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کما ولدته امه. جس نے خانہ کعبہ کا حج کیا اور اس نے کوئی غلط بات نہیں کہی نہ غلط کام کیا تو وہ حج بیت اللہ سے فارغ ہوگا تو اس انداز سے واپس آئے گا گویا کہ ابھی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے. گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جائے گا. خانہ کعبہ کے اندر ایسی تجلیات ہیں کہ جب انسان خانہ کعبہ کا دیدار کرتا ہے، اس کا طواف کرتا ہے تو خانہ کعبہ انسان کے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے. حجر اسود بھی گناہوں کو کھینچتا ہے، مقام ابراہیمی بھی گناہوں کو کھینچتا ہے، اور صفا مروہ کی پہاڑیاں بھی گناہوں کو کھینچتی ہیں، اور خانہ کعبہ بھی گناہوں کو کھینچتا ہے. تو جب انسان صحیح ڈھنگ سے حج بیت اللہ کرتا ہے اور تمام مناسک حج سے فارغ ہوتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گناہوں سے مکمل طریقے سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. اب جس ذات گرامی کے صدقے میں کعبہ بنا، مقام ابراہیمی کو عمدہ مقام حاصل ہوا، اس کی شان میں آیت کریمہ نازل ہوئی، اور جس ذات گرامی کے صدقے میں مناسک حج ہم کو ملے ہیں،
اس ذات گرامی کی بارگاہ میں پہنچ کر بادب حاضر دے دینے کا مقام کس قدر بلند ہوگا اس کا ہم تصور کر سکتے ہیں۔ حضور رحمت عالم کی زندگی میں ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھنا سب سے بڑی عبادت، کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا وہ صحابی بن گیا، اور کوئی بھی مقام صحابیت کے مقام تک، نبوت کے بعد کوئی بھی مقام صحابیت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو آج کے زمانے میں حضور کے وصال کے بعد، فرائض و واجبات کے بعد اگر کوئی عبادت سب سے افضل ترین عبادت ہے تو حضور کی دیار کی بادب حاضری ہے، اس لیے ہر مومن وہاں جانے کی تمنا کرتا ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں، حضور نے فرمایا من حج البیت، جس نے خانہ کعبہ کا حج کیا وہ گناہوں سے پاک ہو گیا۔ اب یہاں پر ہمارے علماء نے گفتگو کی ہے کہ بھائی بشارت تو آئی ہے، اور کس طرح کی گناہوں سے پاک ہوا، گناہ صغیرہ سے کہ گناہ کبیرہ سے؟ گفتگو بہت طویل ہے، الوقت قلیل والعمل کثیر، وقت کم ہے کام زیادہ ہے۔ تو بعض علماء نے یہ فرمایا کہ یہاں پہ صرف گناہ صغیرہ مراد ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے، کبیرہ نہیں معاف ہوتے ہیں، توبہ کرنی پڑے گی گناہ کبیرہ معاف ہونے کے لیے، حق ادا کرنا ہوگا اگر کسی کا حق وابستہ ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ میں جب تک آپ صاحب حق نہ ادا کر لیں اور جب تک اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ نہ کر لیں تب تک گناہ معاف نہیں ہوتا۔ مگر اس مقام پر اہل عشق و محبت نے بہت پیاری بات کہی ہے، آپ کی طبیعت اور ہم جیسے گناہ گاروں کی طبیعت بھی جھومتی رہتی، آپ کی طبیعت بھی جھوم جائے گی۔ اہل عشق و محبت نے فرمایا کہ جب حضور رحمت عالم جان عالم نے مطلقاً فرما دیا کہ جو شخص خانہ کعبہ کا حج کر لے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے اصول ہے ضابطے شریعت کے، مگر اللہ کسی ضابطے کا محتاج نہیں، ضابطے بندوں کے لیے ہیں۔ اللہ ہمارا خالق و مالک، وہ کسی ضابطے کا کسی قانون کا محتاج نہیں ہے، قانون ہمارے لیے ہیں، قانون اس کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ عز و جل نے جب بشارت دے دی حضور کی زبان اقدس سے کہ جو انسان حج بیت اللہ کرے گا تو اس کے مطلقاً گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، یہاں گناہ صغیرہ کبیرہ کی کوئی قید نہیں ہے، تو ہمیں اللہ کے بارے میں یہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ گناہ کبیرہ کو صغیرہ کو بھی معاف فرمائے گا اور ساتھ ہی ساتھ گناہ کبیرہ کو بھی اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ کے بارے میں ہم کو حسن ظن رکھنا چاہیے۔ تو حج بیت اللہ عز و جل کبھی توبہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کبھی حقوق کی ادائیگی سے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور کبھی حج بیت اللہ کے صلے میں اللہ بندوں کے گناہ کبیرہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ کسی قانون کا محتاج نہیں، قانون ہمارے لیے۔ میرا بھی وجدان یہی کہتا ہے کہ جو صحیح ڈھنگ سے حج بیت اللہ کر لیتا ہے اور جس کا حج بیت اللہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال کا مظہر ہو جاتا ہے، وہاں وہ فتنہ نہیں پھیلاتا، گناہ نہیں کرتا، غلط بات نہیں کہتا، بیوی سے دور رہتا ہے اور احرام کی پابندیاں مکمل طریقے سے نبھاتا ہے، تو اللہ عز و جل ایسے حج کے صلے میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو حرمین شریفین کے بادب حاضری نصیب فرمائے اور وہاں کی برکتیں لوٹنے کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ آج صبح سے دل بہت